مکمل اور نامکمل، کمپلیٹ اور انکمپلیٹ، قرآن کریم کے 800 سے زیادہ تراجم میں صرف ترجمہ کنز الایمان صحیح ترجمہ ہے۔ اپنے تو اپنے بد مذہب بھی بولے کہ اعلیٰ ہے ترجمہ کنز الایمان بریلی والے کا۔ سورہ الحجر قرآن کی 15ویں سورت ہے۔ اس میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں کتاب اور روشن قرآن کی۔ بہت آرزویں کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے، انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں اور امید انہیں کھیل میں ڈالے، تو اب جانا چاہتے ہیں، اور جو بستی ہم نے ہلاک کی اس کا ایک جانا ہوا نوشتہ تھا، کوئی گروہ اپنے وعدے سے آگے نہ بڑھے نہ پیچھے ہٹے۔ اور بولے کہ اے وہ جن پر قرآن اترا، بے شک تم مجنون ہو، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے اگر تم سچے ہو؟ ہم فرشتے بیکار نہیں اتارتے، اور وہ اتریں تو انہیں مہلت نہ ملے۔ بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن، اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے اگلی امتوں میں رسول بھیجے، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر اس سے ہنسی کرتے ہیں، ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں راہ دیتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور اگلوں کی راہ پڑ چکی ہے۔ اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں کہ دن کو اس میں چڑھتے، جب بھی یہی کہتے کہ ہماری نگاہ باندھ دی گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو ہوا ہے۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا، اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، مگر جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے پڑتا ہے روشن شعلہ۔ اور ہم نے زمین پھیلائی اور اس میں لنگر ڈالے، اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی، اور تمہارے لیے اس میں روزیاں کر دیں، اور وہ کر دیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں، اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم انداز سے۔ اور ہم نے ہوائیں بھیجی بادلوں کو بارور کرنے والیاں، تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر وہ تمہیں پینے کو دیا، اور تم کچھ اس کے خزانچی نہیں۔ اور بے شک ہم ہی جلائیں اور ہم ہی ماریں اور ہم ہی وارث ہیں۔ اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں آگے بڑھے، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں پیچھے رہے، اور بے شک تمہارا رب بھی انہیں قیامت میں اٹھائے گا، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ اور بے شک ہم نے آدمی کو بچتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدمی کو بنانے والا ہوں بچتی مٹی سے جو بدبودار سیاہ گارے سے ہے، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا، تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گرے سوا ابلیس کے، اس نے سجدے والوں کا ساتھ نہ مانا۔ فرمایا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا؟ بولا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بچتی مٹی سے بنایا جو سیاہ بودار گارے سے تھی۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ بولا اے میرے رب تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تو ان میں ہے جن کو اس معلوم وقت کے دن تک مہلت ہے۔ بولا اے رب میرے، قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین میں بھلاوے دوں گا، اور ضرور میں ان سب کو بے راہ کروں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ فرمایا یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوا ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ بے شک ڈر والے باغوں اور چشموں میں ہیں، ان میں داخل ہو سلامتی کے ساتھ امان میں۔ اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لیے، آپس میں بھائی ہیں، تختوں پر روبرو بیٹھے، نہ انہیں اس میں کچھ تکلیف پہنچے نہ وہ اس میں سے نکالے جائیں۔ خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان، اور میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں احوال سناؤ ابراہیم کے مہمانوں کا، جب اس کے پاس آئے تو بولے سلام،
کہا ہمیں تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ کہا کیا اس پر مجھے بشارت دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا، اب کاہے پر بشارت دیتے ہو؟ کہا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، آپ نا امید نہ ہو۔ کہا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ کہا پھر تمہارا کیا کام ہے فرشتوں؟ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر لوط کے گھر والے ان سب کو ہم بچا لیں گے، مگر اس کی عورت ہم ٹھہرا چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے۔ تو جب لوط کے گھر فرشتے آئے، کہا تم تو کچھ بیگانہ لوگ ہو۔ کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس سچا حکم لائے ہیں، اور ہم بے شک سچے ہیں۔ تو اپنے گھر والوں کو کچھ رات رہے لے کر باہر جائیے، اور آپ ان کے پیچھے چلیے، اور تم میں کوئی پیچھے پھر کر نہ دیکھے، اور جہاں کو حکم ہے سیدھے چلے جائیے۔ اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی۔ اور شہر والے خوشیاں مناتے آئے۔ لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، مجھے فضیحت نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ بولے کیا ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ اوروں کے معاملے میں دخل نہ دو؟ کہا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کرنا ہے۔ اے محبوب تمہاری جان کی قسم، بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں، تو دن نکلتے انہیں چنگاڑ نے آ لیا، تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا، اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے، اور بے شک وہ بستی اس راہ پر ہے جو اب تک چلتی ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کو، اور بے شک جھاڑی والے ضرور ظالم تھے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور بے شک یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر پڑتی ہیں۔ اور بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیرے رہے، اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے خوف، تو انہیں صبح ہوتے چنگھاڑ نے آ لیا، تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے عبث نہ بنایا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، تو تم اچھی طرح درگزر کرو۔ بے شک تمہارا رب بھی بہت پیدا کرنے والا جاننے والا ہے، اور بے شک ہم نے تم کو 7 آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن۔ اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کے کچھ جوڑوں کو برتنے کو دی، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ، اور مسلمانوں کو اپنی رحمت کے پروں میں لے لو، اور فرماؤ کہ میں ہی ہوں صاف ڈر سنانے والا اس عذاب سے جیسا ہم نے بانٹنے والوں پر اتارا جنہوں نے کلام الہی کو تکے بوٹی کر لیا۔ تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے، تو علانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں تو اب جان جائیں گے۔ اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تم دل تنگ ہوتے ہو، تو اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، اور سجدے والوں میں ہو، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔